ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ نیا کپڑا پہننے کے متعلق کیا احکامات ہیں، اور کچھ تفصیل سے اسے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے۔ دیکھیے، کوئی دن مقرر نہیں ہے کہ نیا کپڑا اسی دن پہنا جائے۔ جمعے کے دن کی جو روایات آئی ہیں وہ اس لیے کہ خوشی کا ایک دن ہے اور مسلمانوں کے اجتماع کا ایک دن ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کا جو بھی اجتماع ہے، چاہے وہ جنازے کا ہو، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ کوئی اور گیدرنگ ہو، اس میں خوشبو لگا کے جانا مستحب ہے۔ تو نیا کپڑا پہنے یا پرانا کپڑا پہنے، خوشبو کا لگانا مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جملہ جو حدیث میں آیا ہے یہ عرض کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور اللہ نے بغیر کسی میری محنت اور طاقت کے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا لباس مجھے دیا۔ کیونکہ انسان جتنی بھی محنت کر لے اور جتنا کچھ بھی کما لے، اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کے انعامات بہرحال اس سے زیادہ۔ رہ گئی یہ بات کہ منگل کے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کپڑا کاٹنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ روایت آئی تو ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منگل کے دن جو کپڑا کاٹا جائے گا یا وہ چوری ہو جائے گا یا وہ ڈوب جائے گا اور یا وہ جل جائے گا۔ لیکن یہ روایت کس حد تک درست ہے یہ تو عملاً کوئی لمبا تجربہ ہی بتا سکتا ہے کہ کوئی آدمی منگل کے دن کپڑا کاٹے، پھر دیکھتا رہے کہ اس کپڑے کا کیا ہوا ہے، تو 2 4 5 10 20 آدمی اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے، تو اس کا فیصلہ پھر کیا جا سکتا ہے۔ ہر روایت کو محض سماعت اور سننے کے بعد قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہر روایت کو محض اس لیے قبول کر لینا کہ کسی نے کسی کتاب میں یہ لکھی ہے، ہزاروں جھوٹی روایتیں بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو ہم اس سے استدلال کیوں کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وقت وہ نہیں رہے کہ ایک کتاب پڑھ لی تو بس اس پہ عمل شروع کر دیا، نہ ہی وقت وہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کی زبان علم کا واحد ذریعہ تھی۔ لوگ گاؤں میں سن لیتے تھے، بس اس پہ عمل ہو جاتا تھا، اور لوگ اسے حدیث اور کتاب کے حوالے سے جاننے لگتے تھے۔ اب تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ بچے بھی حدیث کی تحقیقوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ تحقیق کیا ہے، یہ روایت ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک، وہ کھٹا کھٹ اسے ڈالیں گے۔ وہ مرشد پاک جو ہیں، کیا نام ہے، انٹرنیٹ کو یا گوگل کو، تو مرشد ساری رہنمائی کر دیتا ہے ان کی۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس روایت اور اس جھوٹ کی بنا پر ہم کوئی چیز ثابت کریں۔ اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ وہ منگل کے دن کپڑا کاٹیں گے، پہنیں گے، اور چند برس کے بعد اس کے انکار کر دیں گے یہ سب جھوٹ ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایمان اور اعتقاد جو اصل احادیث پہ ہے وہ بھی اٹھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے دن ہی یہ کیوں نہ کہیں کہ جو روایات جھوٹ پہ مبنی ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں بھیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ منگل کے دن کا کاٹا ہوا کپڑا یا چوری ہوگا یا جلے گا یا ڈوبے گا، مگر اب اس روایت کی کیا حقیقت ہے تو تجربے سے پتہ چلے گا۔
ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اس یوم ولادت کے موقع پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے فدق کے باب پہ۔ فدق کا بیان ہم نے رمضان میں پورا ریکارڈ کروا دیا تھا، اسے سن لیجئے۔ ان چیزوں میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، لیکن اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دونوں طرف کے جو مولوی ہیں جو فساد اور فتنے کی جڑ ہیں، ایسے مولویوں کو چھوڑ کر اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ صاحبزادی صاحبہ تشریف لے گئی تھیں کہ باپ کی وراثت سے مجھے حصہ دے دیں، اور یہ قرآن کا حکم تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ اس مال میں مقرر ہے جو کچھ ان کے والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، اور مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے۔ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے گئیں کہ میرے والد کی جو چیزیں ہیں اس میں مجھے حصہ ملنا چاہیے۔ دوسری طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صاحبزادی صاحبہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محبوب رہا ہے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ تو آپ اچھی لگتی ہیں، اور اب یہ بھی جانتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہر معاملے میں ترجیح دی ہے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خیال رکھا ہے، لیکن مجھ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ بس اتنی بات۔ ایک طرف ان کے پاس قرآن کی دلیل ہے تو دوسری طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ دلیل ہے جو انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ان کے لیے تو وہ فرضوں کا فرض ہے اور ان کے لیے یہ فرض ہے، وہ کیسے اس پہ عمل کر لیتے؟ قرآن کی اس آیت پہ جب کہ وہ سن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے عمل ہو سکتا تھا؟ یا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں سنا تھا اور جھوٹ بول دیا۔ تو دونوں طرف یہ چیزیں تھیں، ایک طرف قرآن کی آیت تھی تو دوسری طرف براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوا فرمان تھا جو قرآن کے ہم وزن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جھوٹ بول گئے اور معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی سیاست تھی اور ایسی چیزیں تھیں۔ تو اب اس مسئلے میں الجھنا کیا ہے؟ یہ جتنی روایات بخاری کی پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو بکر اور عمر آئے اور وہ ناراض ہوئیں، آدھی روایت پڑھتے ہو بخاری کی۔ آگے جو ہے کہ پھر وہ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے خوش تھیں، راضی تھیں۔ یہ ہو جاتا ہے؟ یہاں قرآن کیوں نہیں یاد آتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جنت میں جب یہ پہنچیں گے تو ایک دوسرے کے متعلق ان کے دلوں میں جو خلش باقی رہ گئی تھی ہم اسے بھی دھو دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میرا طلحہ اور زبیر تینوں کا یہ معاملہ ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، پھر انہوں نے رجوع کیا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دکھ بہت زیادہ تھا۔ فرمایا قیامت میں اللہ ان سب چیزوں کو دھو دے گا، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ ضروری ہے کہ ان مباحث کو الجھا کر آدھے دلائل دے کر وہ فیصلے جو کبھی بھی نہیں ہونے والے ان فیصلوں پہ امت کو لڑایا جائے اور لوگوں کو ستایا جائے۔ کیا فائدہ؟ شکر کریں کوئی آدمی خدا کا نام لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، خدا کے دین کی حرمت قائم رکھے، شکر کرنا چاہیے، ورنہ اب دور ایسا نہیں رہا کیونکہ مذہب ہمارا موضوع نہیں نہ رہا، ہمارا موضوع پیسہ رہ گیا ہے، اسباب، وسائل اور ذرائع جو کمانے کے ہیں، زمین ہے، انویسٹمنٹس ہیں،
عالمی سطح کی وہ رہ گئی ہیں. ہمارا موضوع مہنگائی اور مہنگائی کے اسباب اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارا موضوع یہ رہ گیا ہے. ہمارا موضوع یہ رہ گیا ہے کہ کون سی خاتون فلم ایکٹریس کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے. تو یہی موضوعات اب رہ گئے. مذہب تھوڑا ہی موضوع رہا ہے. کوئی یعنی مذہب سے اس حد تک ہم دور ہیں کہ کوئی آدمی ملتا نہیں جو کہے خواب میں بھی مجھے جنت نظر آئی، اور سارے خواب انہیں آتے ہیں. کوئی ملا ہے جو کہے آج رات میں نے جہنم کو دیکھا اور میں ڈر گیا؟ نہیں آتے، اس لیے کہ وہ موضوع ذہن کا ہے ہی نہیں. کوئی آدمی ملتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں یہ خواب دیکھا، حق تعالی شانہ کو خواب میں نے دیکھا؟ نہیں ملتا، اس سے کہ موضوع نہیں رہا ہمارا. ہمارے موضوعات وہ ہو گئے ہیں، اور مسلمان عملاً آخرت کو بھلا چکے. ان کا آخرت پہ عقیدہ ہوگا تو ہوگا، کچھ نہیں کہتے، لیکن عملاً سب سے زیادہ آخرت کا انکار کرنے والے مسلمان. انہیں آخرت اور اللہ کے سامنے جواب اور عذاب قبر کا ان کا عقیدہ ہو تو یہ وہ کچھ کریں جو اب کر رہے ہیں. زمینوں اور جائیدادوں کے قصے اور فلاں کے قصے اور یہ اور وہ، والعیاذ باللہ. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولعن اعداءہم، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اے بھیا جو یہ پڑھتے ہیں نا ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. دعا کے جملے بالکل درست ہیں کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مہربانی فرما، بالکل ٹھیک ہے. وَلَعَنْ آدَاءَهُمْ، اور اللہ لعنت بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ابو جہل پہ لعنت پڑے، اور جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور جنہوں نے تکالیف دی ان پہ لعنت پڑے. لیکن یہ ہم کہتے ہیں نا، جو یہ پڑھتے ہیں وہ کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھتے ہیں. ان کی مراد اگر بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر ان کی مراد یہ ہے تو ایسے کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور لعنت کا جو مستحق ہو بھی اس پر بھی لعنت کرنا کوئی ثواب کے کام ہے؟ بیزاری کا اظہار ہے بس. زندگی ساری عمل سے دور، پورا سال نماز نہ پڑھنا، خدا کی شریعت کو توڑتے رہنا، لوگوں کے حقوق کو برباد کرنا. اور ایک سنیوں کو رمضان مل گیا ہے اور ایک شیعہ کو 10 دن محرم کے مل گئے ہیں. اور حال یہ ہے کہ یہ سب کے سب فرعونوں جیسی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو. شاباش، زندگی فرعون کی اور قبر اور آخرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ کرتوت ان کے دیکھو. تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسی دعائیں مانگنے کی جس سے شبہ پڑتا ہو اور یہ فرقے آپس میں پڑھتے ہیں. خود ہی علامہ اقبال کے ہاں کیا تھی، ہم نے اس میں بڑی تفصیل سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا. خودی 2 طرح کی ہے. ایک خودی کا تعلق غرور سے ہے کہ میں ایسا، میں نے یہ کیا. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی، یہ جو بڑا پن ہے نا یہ میری چادر ہے. فمن نزع منی، اور جو شخص چاہے کہ میری چادر اتار کر مجھے بغیر لباس کے کر دے، میں اسے مٹی میں ملا دوں گا، جہنم میں پھینک دوں گا. تو اس لیے یہ جو خودی اس معنی میں ہے کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، کچھ نہیں. اور ایک خودی کا تعلق بے نیازی سے ہے کہ بادشاہ ہے یا کوئی عام آدمی ہے، میرا اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں. یہ جو بے نیازی ہے نا مخلوق سے، یہ جو خودی ہے یہ مطلوب ہے، یہ مومن کا فخر ہے، یہ مومن کے لیے زندگی کا کمال ہے، سرمایہ ہے. اپنی قوت بازو سے کام کریں گے، خود محنت کر کے کماؤں گا، خود کام کروں گا. یہ جو چیز ہے یہ ایمان والوں میں ہونی چاہیے.
محشر میں بھی بیٹھے گا فارغ نہ جنوں اپنا، یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان پہ جم جانا۔ اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آج بدر میں ہم پٹ جائیں اور آپ کی عبادت اس کے بعد دنیا میں کوئی نہ کرے، کر لے جو کرنا ہے تو۔ یہ خودی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی بہا من تشاء۔ یہ جو 70 آدمی مر گئے نا طور پہ میں لے کے گیا تھا، یہ سب آپ ہی کی آزمائشیں ہیں۔ آپ جسے چاہیں ہدایت دیں، جسے چاہیں گمراہی پہ چھوڑ دیں، یہ سب آپ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ ایک مومن کی خودی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو ادب اور احترام سے چلنا تھا، مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے جبریل سے کہا کہ ادب کا مقام ہے، یہ کون اونچا اونچا بول رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا ہیں وہ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ نے انہیں اجازت دی، اللہ کو پتہ ہے اس کی طبیعت اور اس کا مزاج ایسے ہی۔ تو جو مومن کا اپنا انا اور خودی کا ہے نا مسئلہ، کہ کوئی پرواہ نہیں، بادشاہ آتا ہے تو جوتے کی نوک پہ، سچ بولنا ہے، وزارت تم سنبھال کے رکھو اپنی۔ یہ خودی اللہ کو مطلوب ہے، یہ خودی مومن کی غیرت ہے۔ اسی لیے آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے دین کو چھوڑ دو گے فسوف یات اللہ بقوم، اللہ ایک قوم ایسی لے آئے گا یحبہم و یحبونہ، وہ اس سے محبت کریں گے اور وہ ان سے محبت کرے گا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ جب مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ سچ بولنا اللہ کے لیے ادب اور احترام کے ساتھ وہ سیکھ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے سامنے ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، بس اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے آپ کو، اور وہ تبدیلی تنہائی ہے۔ پھر کوئی ساتھ نہیں رہتا، پھر لوگ بچتے ہیں اس سے، سائے سے بھی بچتے ہیں کہ اس نے تو مصیبت اپنے لیے بنانی ہے، ہمارے لیے بھی بنائے گا۔ جتنی آپ کی تاریخ میں آتا ہے نا کہ وہ بولا اور پھر ہم نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت کے سامنے اللہ کی صفات کے مسئلے پہ بیان کیا، تو جو لوگ علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ امام کا اب سر اڑا اور خون کے چھینٹوں سے ہمارے کپڑے داغدار ہوئے، ہم بچ کے رہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے اسے چاہیے کہ تنہائی کے لیے اور الگ ہو جانے کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہے کہ کوئی نہیں ملے گا، شامیں اس کی سنسان ہو جائیں گی، صبح اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس انسان کا ساتھ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ امام تھے صداقت کے، وہ امام تھے سچائی کے، سچائی ختم تھی ان پہ کہ سب سے ٹکر لے لی، لیکن انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی اس پہ قائم ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول۔ تو اس لیے یہ چیزیں پیش آتی ہیں زندگی میں ہی، سچائی کے ساتھ یہ مصیبتیں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن جھیلے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وقت آ جائے گا جب سب کھل جائیں گے اور سب پتہ چل جائے گا۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا نا، وہ اکیلے آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ترکہ الحق، یہ عمر جو سچ بولتا ہے نا، اس سچائی نے اسے تنہا کر دیا ہے، مالہ من صدیق، اس کا کوئی دوست باقی نہیں رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر یہ جو تم سچ بولتے ہو نا، یمشی وحدہ، تم زندگی میں اکیلے چلا کرو گے، یموت وحدہ، تمہاری موت بھی اسی سچائی کی وجہ سے تنہائی میں آئے گی، حتیٰ یبعث وحدہ، یہاں تک کہ قیامت میں تم اکیلے آدمی اٹھائے جاؤ گے اپنی قبر سے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں، لیکن آرام کی نیند سوتا ہے، سکھ کی، کوئی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ جھوٹ ایسے ہو گیا ہے کہ قوم کی گھٹی جھوٹ کی، ماں گھٹی پلاتی ہے جھوٹ کی، اس لیے بالکل معمولی چیزوں پہ جھوٹ، فون نہیں کیا اس پہ جھوٹ، بیلنس ہی نہیں، حالانکہ بیلنس تھا یار،
سچائی کے لیے جو دلیری چاہیے نا وہ بزدل ہے، دلیری نہیں بنتی نا اپنے کریکٹر کو بنانے کی، کوئی یہ ہزار چیزیں ہیں، چھوڑو اس کو۔ مستدرک حاکم کی روایت صحیحین کی ہم پلہ ہوتی ہے یا نہیں؟ مستدرک حاکم، اصل میں مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں کہ کوئی اور کتاب ہوتی ہے اصل، اور اس کے سٹینڈرڈ پر پوری اترنے والی کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، استدراک۔ لیکن کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بولتے ہیں نا ایکسیپشن کرنے کے لیے، سب آ گئے لیکن تم نہیں آئے، مطلب یہ کہ 50 آدمیوں کو مدعو کیا تھا، سب آ گئے مگر تم نہیں آئے، لیکن آپ، اس کا مطلب ہے ایک آدمی نہیں آئے۔ مستدرک کا مطلب یہ ہے صحیح ہے ان پہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہ امام نے جب نظر کی، امام حاکم رحمۃ اللہ نے، حاکم بہت بڑے آدمی تھے، حدیث میں بڑا ان کا مقام تھا۔ یہ جن لوگوں نے لکھا ہے نا کہ حاکم شیعہ تھے، انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اگر حاکم شیعہ ہوتے تو اپنی کتابوں میں سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف نہ کرتے۔ حاکم اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہیں چہرے پہ کچھ چیز ہو گئی، ایسی جلد کی بیماری، تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ کر لیا۔ ہفتے میں 2 مجلسیں ان کی ہوتی تھیں، ایک مجلس میں امام رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے تھے، ایک میں کچھ اور علوم بیان کرتے تھے، لیکن حدیث کے لیے وہ مشہور تھے۔ تو حاکم رحمۃ اللہ نے پردہ کر لیا تاکہ لوگوں کی نظر ان کے چہرے پہ نہ پڑے، نہ ہی لوگ ان سے بدظن ہوں۔ تو ایک دن ایک مجلس کے جب آخر پہ دعا ہوئی تو ایک لڑکی، عورتیں آتی تھیں اس زمانے میں مساجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب بھی آنا چاہیے انہیں، عبادت کے لیے اب آتی ہیں، تعلیم کے لیے نہیں آتی۔ حالانکہ عبادت کا حکم گھر میں ہے، تعلیم کا حکم ہے کہ مسجدوں میں آؤ تعلیم حاصل کرو، یہ چھوڑ دیا وہ لے لیا۔ تو اس نے رکا بھیجا، حاکم رحمۃ اللہ نے پڑھا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں رات تہجد میں بہت زیادہ اللہ سے تضرع اور خوف اور خشیت سے دعا مانگتی رہی کہ اللہ، حاکم ہمارے استاد ہیں، جس بیماری میں انہیں ہو گیا ہے اللہ اس کو دور کر دے۔ پھر میں سو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ حاکم سے کہنا کہ پانی کا بندوبست کریں، فلاں جگہ پہ پانی کی قلت ہے، اس کا بندوبست کریں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پہ کنواں کھدواؤ۔ لوگ کہتے ہیں جتنا جتنا پانی کنویں سے نکلتا رہا اتنا اتنا ان کی جلد صاف ہوتی رہی۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مقام کے آدمی، انہوں نے جب حدیث کو پڑھا تو انہیں خیال آیا کہ کتنی ہی روایات ایسی ہیں جو امام مسلم اور امام بخاری کی شرائط پر پورا اترتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی شرط کیا ہے؟ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر اس حدیث کو لے لیتے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے روایت کی، یہ دونوں ایک ہی زمانے میں پائے جاتے تھے لہٰذا روایت ٹھیک ہے۔ یہ ایک اصول، کئی ایک ہے ان میں سے ایک۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، زمانہ ایک ہی ہے لیکن ملے تھے کہ نہیں ملے تھے یہ بھی اس میں شرط ہے، وہ اور زیادہ سختی ہو گئی۔ حاکم نے کہا کہ کتنی احادیث ایسی ہیں جو اس پرکھ پہ معیار پہ پوری اترتی ہیں لیکن مسلم اور بخاری نے چھوڑ کیوں دیں وہ احادیث؟ اچھا کسی بھی وجہ سے چھوڑ دی ہوں، میں ان احادیث کو جمع کرتا ہوں۔ حاکم رحمۃ اللہ نے ان احادیث کو جمع کیا اور اس طرح ان کی کتاب مستدرک حاکم بنی کہ حاکم نے ادراک کیا ان احادیث کا جو بخاری اور مسلم نے اپنی شرائط پہ پوری اترنے کے باوجود چھوڑ دی تھی یا ان کی نظر سے نہیں گزری تھی یا جو بھی ہوا۔ اس پہ پھر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم پر نظر ثانی کی، اور اب ہم سب یہ کہتے ہیں کہ حاکم کی روایات میں خود بعض جگہ پہ غلطیاں ہیں۔ حاکم کی جس روایت پر حکم امام ذہبی رحمۃ اللہ صحیح کا نہیں لگائیں، ہم اسے صحیح نہیں مانتے، اب وہ بھی چھپ کے آ گئی ہے ساری۔
تو اس لیے مستدرک حاکم کی وہ روایات جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ بخاری اور مسلم کی ہم پلہ ہیں۔ یہ آپ کا سوال اور جواب۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ تضلیل مسلمانوں کی یہ ہوتی ہے، ایسی چیزیں دیکھنا پھیلانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ نے اس کے ساتھ جو کلپ بھیجا ہے کہ ایک مسلمان کو ہندو مار رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے، دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیسے ہو رہا ہے۔ یہ ظلم کوئی نہیں کر رہا، یہ خود اپنے اوپر مسلمان ہی کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا، جنہیں ذرہ بھی احساس نہیں نا کہ ہمارا کوئی امام ہونا چاہیے، دنیا میں ہمارا کوئی قائد ہونا چاہیے، ہمیں امامت کے مسئلے کو پھر اجاگر کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ تو دیوبند میں رہا، یہ مسئلہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابوالکلام آزاد کو امامت کے درجے پر متعین کرنے کو تیار تھے۔ حکیم نصیر الدین ندوی اور ان سب لوگوں نے اپنے خطوط میں، جو لوگ جانتے ہیں سو جانتے ہیں، اس مسئلے کو آخر پہ اٹھایا تھا۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، جنہوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب کو رحمہ اللہ، وہ جانتے ہیں سب چیزیں کیا تھی۔ مسلمانوں کو کیوں عقل نہیں آتی کہ یار کسی چیز پہ اتفاق کر لو، کسی آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا امیر مقرر ہو جائے اور اس کا سر منقے کے برابر ہو، یعنی اتنا بد شکل ہو کہ منقے کے برابر اس کا سر ہو، فرمایا اس کی اطاعت کرنا۔ امامت کے بغیر امت رہی کہاں ہے؟ امت میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام رہا ہے، لوگ ان کے جھنڈے تلے جمع ہوتے رہے۔ تو اس لیے جو لوگ مسلمانوں کی اس قسم کی تصاویر پیش کرتے ہیں یا ویڈیوز یا کلپس جس میں ظلم ہو رہا ہے، آپ تحریر فرما رہی ہیں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی، اس سے مسلمانوں کی ذلت کا اظہار ہوتا ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے۔ لیکن جو کر رہے ہیں دوسری طرف وہ بھی اسی نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو تو سمجھیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں آخر ہم نہیں اٹھتے، کیوں ہم میں کوئی عمل اور قوت پیدا نہیں ہوتی، کیوں طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ تو جب نیتیں دونوں طرف کی درست ہیں تو دونوں ہی ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پہ بھی حکم لگائیں۔ جو کہتا ہے نہ کرو اس لیے کہ مسلمانوں کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کہتا ہے لوگوں کو دکھاؤ کہ تمہاری اصل پوزیشن آج کیا ہے، اس کی بھی نیت ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی فیصلہ کیا کرنا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ ان مظالم کا اصل اور ان سب چیزوں کو اصل جو ہے نا، یہ اپنی کوتاہی ہے، ایک ایک فرد کی کوتاہی ہے۔ اخلاقیات، پھر علم اور پھر طاقت، یہ اصول ہے کہ جاہل ہے یا عالم دین، کچھ بھی ہے، اخلاقیات سے ہم نے نہیں گرنا۔ ہم اخلاقیات کے ایک سٹینڈرڈ پر قائم ہیں، نہیں گالی دینی، نہیں جھوٹ بولنا، خام خواہ غلط باتیں نہیں کرنی، علم حاصل کرنا ہے۔ جب اخلاقیات اور علم جمع ہو گئے نا، تب طاقت کا حصول ہوتا ہے۔ یہ خلافت کا بھی حل ہے اور یہ اس کا بھی حل ہے کہ مسلمان ذلت سے کیسے نکلیں۔ انڈیا سے، بنگلور سے سوال بھیجا ہے، بہت دن ہو گئے، اور بہرحال تو آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ علماء اور جمعے کے بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کسی مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا، اور اتنے ہفتے سے آپ مسجد میں ہی گئے اور اپنے بچوں کو نہیں لے جا سکتے، بات آپ کی بالکل درست ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے نہیں ہیں، جمعے کے بیانات جا کے سن لیں، وہی 10-12 بیان مولویوں نے یاد کر رکھے ہوتے ہیں، وہی چند دنوں ہفتوں کے بعد پھر وہی قصہ، پھر چند ہفتوں کے بعد وہی قصہ آ جاتا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہی آتی۔ وہ نہیں ہوا تو پھر سیاست آ گئی کہ اس ہفتے حکومت نے یہ کہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ وہ بھی نہیں ہوا تو پھر کسی اور مولوی کو طنز اور تنقید کا نشانہ بنا لیا۔ یہ 3-4 ہی ہیں، ہر پھر کے، گھوم کے، جمعے کے بیانات اسی پہ آتے ہیں۔ ہر وہ دینی اجتماع جو آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرتا نا، تو آپ اٹھیے اور علم حاصل کیجئے، اٹھیے اور عبادت کی طرف لگ جائیے۔ فائدہ کیا ہے آخر؟
اس لیے آپ نے جو فرمایا بالکل ہے، اور بعض بیانات تو اتنے خراب ہوتے ہیں کہ بچوں کو آدمی لا نہیں سکتا شرم کی وجہ سے، کہ بچے پھر پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا چیز ہے جو مولوی صاحب نے بیان کی۔ لیکن ایک بنیادی سوال آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ علماء رہے کہاں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے علماء ہیں کہاں؟ ہمیں بھی دکھائیے کوئی مل جائے تو۔ علماء ہیں کہاں؟ مفتی سعید صاحب پالنپوری کسی معاملے میں 3 ہفتے ہو گئے حضرت سے کچھ بات ہو رہی تھی، تو حضرت نے یہی فرمایا، انہوں نے کہا دیوبند جیسی بڑے ادارے میں مفتی چاہیے، اور اس جیسے بڑے ادارے میں شیخ الحدیث چاہیے، اور 28 برس سے کہ 35 برس سے مجھے آدمی نہیں مل رہا جسے میں کہوں کہ یہاں آؤ۔ علماء کہاں ہیں؟ ہمیں بھی دکھائیں نا کہ ان 70 سالوں میں آزادی کے بعد کتنے سائنٹسٹ آپ نے پیدا کیے ہیں، چھوڑ دیں دین کو ایک طرف، ان 70 سالوں میں فیض، فراز، علامہ اقبال کی تو خیر بات ہی نہیں کی جا سکتی، اس درجے کے بھی کتنے شعراء پیدا ہوئے ہیں، قرۃ العین حیدر، اس درجے کی کتنی لکھنے والی خواتین پیدا ہوئی ہیں۔ جب سے ملک بنا ہے تب سے اب تک کتنے ایسے تعمیری منصوبے ہیں جن کو دنیا کو دکھایا جا سکے کہ یہ بلڈنگ دیکھو ہمارے بچوں کا کارنامہ ہے۔ غور کریں آپ، سینٹورس ایک دن کسی گھر سے گئے تھے تو شاید پہلے بھی بتایا تھا، ہم نے سارے فلورز دیکھے کہ یار کوئی کتابوں کی دکان بھی ہے یہاں، دنیا جہان کی خرافات سے لے کے اچھی چیزوں تک بھری پڑی ہیں، نہیں ہیں تو کتابیں نہیں ہیں، ایک چھوٹی سی دکان ہے، کیا چند ایک کتابیں ہیں 200-400 بس، اور کیا۔ ہم جا کس ڈگر پہ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو لے جا کدھر رہے ہیں؟ پینٹس خریدنے، شرٹس خریدنے، بہترین جوتے خریدنے، سینٹورس چاہتے ہیں لوگ، خریدتے ہیں، اور انسانی زندگی کی ضروریات بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کتنے والدین ایسے ہیں جو بچوں کو کبھی بیٹے آج ہم کتابیں خریدیں گے، اچھا بیٹے مہینے میں 1 دن کتابیں خریدنی اور پڑھنا۔ ہم بھی تو غور کریں نا، اس ملک میں ہوا کیا؟ ان 70 سالوں میں کوئی ایک بلڈنگ تیار ہوئی ہو جس کو ہم فخر سے بتائیں کہ یہ بلڈنگ دیکھیں، یہ ہے انجینئرنگ اور یہ چیز، کچھ بھی نہیں۔ ہر میدان میں بس وہی گھسی پٹی باتیں ہیں جو یورپ نے، امریکہ نے پڑھا کے فارغ کر دیا، ہمارے بچے وہ پڑھتے ہیں، نیوٹن کے لاز پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ علم جب ایک حد تک پہنچ جاتا ہے نا تو اس کے بعد عبادت کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ جو عبادت کا دور آتا ہے اس شخص کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ نیوٹن نے دنیا کو اصول دیے اور موت سے پہلے گرجے میں چلا گیا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے علم، میں تو ایسا بچہ ہوں جو سمندر کے کنارے سیپ سے کھیل رہا تھا، اب سمجھ آیا کہ اصل سمندر تو بہت دور ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے % لوگ ایسے ہیں جو اپنے علم سے اب ہٹ کے عبادت پہ آ گئے ہوں کہ اللہ اب تو ہی مطلوب ہے اور تیرا ہی نام جپنا ہے۔ کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں، وکیل اتنے ہیں، ججز کتنے ہیں، جج کتنے پیدا کیے ہمارے ملک۔ عدلیہ کا حال لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کی شکایت کہ علماء ہیں کہاں یار؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ادارے قائم کریں، کرنے کا کام یہ ہے کہ ادارے کے قیام کے بعد ہم مسلمانوں سے یہ بات کہیں کہ اپنے بچوں کو لاؤ یار، ڈاکٹر انجینئر بھی بنا لینا، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ علماء بنیں، اور ہم جس ادارے کو بھی قائم کریں اس میں علماء کے بعد ڈاکٹرز تیار کریں، ہم ان بچوں کو باقاعدہ پڑھائیں کہ بیٹے خلافت کیا چیز تھی، مسلمان کیسے تھے، اور ہم ان کو پھر اس کے بعد کہیں کہ بیٹے اب ڈاکٹر بن گئے، جاؤ اور کسی گاؤں میں کام کرو،
اور جب مریض کو بیماری علاج یہ کو تو اسے بتاؤ ہوا شافی کا کیا مطلب ہے، اٹھ کے نماز پڑھ۔ ڈاکٹر گاؤں میں چلا جائے، محض نماز پڑھے 5 وقت جتنے بھی وقت آتے ہیں، اتنا متاثر ہوتے ہیں لوگ کہ ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کو اس زمانے میں بھی، ہمارے دور میں بھی۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ عیسائی جب انڈیا میں آئے تھے تو انہوں نے مختلف جگہوں پر جو سینٹر سینیٹوریم وغیرہ وغیرہ، کوئٹہ یہاں پہ سب قائم کیے تھے۔ وہ ڈاکٹر بھی تھا اور پادری بھی تھا۔ ان کو دیکھ کر شودر عیسائی ہو گئے تھے۔ شودر ہندوؤں میں 4th کلاس سمجھا جاتا تھا، بالکل۔ وہ کہتے تھے یہ خدا کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اسی لیے شودر کالے ہوتے تھے۔ وہ شودر جو کالے تھے وہ عیسائی ہو گئے، کیونکہ عیسائیوں میں ذات بات نہیں تھی۔ انہی شودروں کی اولاد جو عیسائی تھے، ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی آئے۔ اسی لیے کرسچنز سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جی یہ تو جو بھی اسے کہتے ہیں، ان کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہندو تھے، شودر تھے، وہاں سے کرسچینٹی قبول کی تھی۔ یہ ہے اصل تاریخ۔ ہمارے ہاں کوئی ادارہ ہے جو علماء پیدا کرے، مباحث سکھائے۔ ہم کیوں نہ اپنے اسکول اور کالج بنائیں اور اس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ خلافت یہ چیز تھی بیٹے، یہ علم ہے، اور جب تمہیں اللہ نے طاقت دی 200 سال بعد اس کو قائم کرنا ہے بیٹے، یہ ایسے نہیں ہے۔ کتنی قربانیاں چاہیے، کتنا خون چاہیے، کتنے لوگ چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں یار، تم بات کرو۔ مار دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے ایک نسل کو، کتنوں کو؟ ایک دن دوسری طرف سے بھی تھپڑ ایسا پڑے گا کہ سب اکھڑ جائے گا اور سب اکھیڑ کے رکھ دیں۔ لیکن ہم شروع تو کریں، اب جمع کریں 10 کروڑ 15 کروڑ، بنائیں ادارہ، لیں زمین۔ ہم عالم دین بھی نہیں بنا سکتے، ہم ڈاکٹر بھی نہیں بنا سکتے، ہم انجینئرز کو بنائیں کہ بیٹے ایسی بلڈنگز ڈیزائن کرو، فری کام کرو، لوگوں کو جاؤ اور اپنی طرف متوجہ کرو کہ مجھ سے آپ نقشہ بنوائیں، کمال ہو جائے۔ یہ کام کرنے کے اس زمانے میں تو علماء ہیں کہاں بھیا؟ مسجد کی تعظیم واجب ہے بھیا۔ مسجد میں اس طرح بیان کرنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، ان کا خیال زیادہ ضروری ہے۔ ایک آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہو تو نہیں چاہیے کسی کو بولنا، کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق زیادہ عزیز، زیادہ وزنی ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی کی بھی بات سنے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ لوگ بیانات شروع کر دیتے ہیں اور مسجد میں نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر دین کی کوئی معقول بات کرتا ہے تو چاہیے کہ نفل چھوڑ کے تعلیم میں بیٹھیں۔ حنفی فقہا کے نزدیک، ہمارے سارے گروہ کے نزدیک، علم عبادت سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ مفتی ہے تو مسائل کی تحقیق کرے۔ حتیٰ کہ علم کو اتنا افضل قرار دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر مفتی ہے اور بہت زیادہ اسے مصروفیات ہیں تو وہ سنن موقدہ اگر نماز میں چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں۔ ظہر کے 4 فرض پڑھ لے، عصر کے پڑھ لے، مغرب کے 3 فرض پڑھ لے، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لے۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے اتنی بھی، کیونکہ ہمارے نزدیک علم افضل ہے بنسبت عبادت کے، اور بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجلس ہے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ اللہ کو یاد کر رہے تھے، کچھ باتیں علمی طور پہ کر رہے تھے، تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے کہا کلاہما الخیر، دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہو، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، لیکن مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارے اور جہاں پر علم کی بات ہو رہی تھی وہاں جا کر بیٹھ کے۔ تمہارے نزدیک علم افضل ہے بنسبت عبادت کے۔ یہ تحریر فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ حدیث بخاری میں ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔
یہ حدیث وہاں آئی ہے، اس سے استدلال کیا ہے لوگوں نے، اور اسی حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بھی لائے ہیں، جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی بحث ہے۔ باقی جتنے سوالات آپ نے کیے نا، ہم کئی مرتبہ دہرا چکے، صرف مختصر سی گزارش یہ ہے کہ نکل آئیں یار اس مسئلے سے۔ دنیا میں اور بتیرے کام ہیں۔ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضری دیتا ہے، جب وہ سلام پیش کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے عقیدے کی۔ باقی کیسے سنتے ہیں، وہ روح کہاں ہے، اعلیٰ علیین میں ہے، جنت میں ہے، اس زمین پہ کہیں ہے، ان مباحث کو نہ اللہ نے پوچھنا ہے، نہ کوئی عقیدے کا ایسا بڑا حصہ ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے سلام پیش کیا، وہ جواب دیتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے کم سے کم۔ تو اس لیے ان مباحث کی بجائے سیدھا سادہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ عقیدے کے جو بیانات آئندہ سے شروع ہوں اس میں کسی وقت آئے، ممکن۔ ایک صاحب نے سوال، تو لمبی بات ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ کے کسی اور سے تعلقات تھے، تو کہتے ہیں کہ جو بچے اب ہیں یہ کس کے بچے، آپ ہی کے شمار کیے جائیں گے جن کے نکاح میں وہ خاتون، کیونکہ کوئی اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں وہ ڈی این اے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس تحقیق میں جائے بغیر وہ بچے اسی کے ہیں جس کے نکاح میں وہ خاتون ہیں، اور جو باقی چیزیں ہیں ان لوگوں کو چاہیے اللہ سے توبہ کریں۔ بچوں کے نسب اس بنیاد پر نہیں رکھے جا سکتے کہ چونکہ ڈی این اے نہیں مل رہا لہٰذا تم اس کے بیٹے ہی نہیں ہو۔ یہ اگر فتنہ کھلے گا، یہ فساد کھلے گا، تو یہ پھر انسانی معاشرہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس چیز کو ختم فرما دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیوی، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ ان کا میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے یہ بالکل سیاہ رنگ کا ہے، اور اللہ کے رسول ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ کبھی آیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اونٹ کیسے رنگ کے ہوتے ہیں؟ بڑی آسان مثال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ اس کا اللہ کے رسول خاکی رنگ کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کبھی سیاہ اونٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ آباء و اجداد جو اس اونٹ کے اوپر کا نسب نامہ تھا نا، وہاں کہیں سے ایک رگ آ جاتی ہے، یعنی اثر آ جاتا ہے، رنگ آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا بچے کو بھی ایسے ہی سمجھو۔ منع فرما دیا کہ اتنی لمبی تحقیقات، لمبی چوڑی باتوں میں نہیں پڑھتے، بس ایک حد تک ہوتی ہے تحقیق، اس کے بعد ختم کرو۔ تو اس لیے وہ بچے آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کا نسب ان سے ثابت ہے، آپ ہی ان کے ذمہ دار ہیں، آپ ہی کے ذمہ ان کی تربیت ہے۔ جو کچھ خاتون یا ان کے کوئی دوست جو بھی کرتے رہے، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔